الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وقال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، ستمبر کا تو یہ پہلا ہفتہ ہے، لیکن گزشتہ مہینے کی آخری نشست جو پچھلے ہفتے گزری، ایک سفر کی وجہ سے وقت مقررہ پر پہنچنا مشکل نظر آ رہا تھا، تو میں نے معذرت کر لی. اور سب سے عجیب بات یہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بڑی سہولتیں ہو گئی ہیں، سہولتوں کے باوجود بھی سفر ہوتا ہے. اور سفر کے بارے میں حدیث میں ہے السفر قطعۃ من النار او قطعۃ من العذاب. سفر سے سین والا سفر بول رہا ہوں. ایک تو سفر کا مہینہ بھی چل رہا ہے جو سوات سے ہے، ایک سوات سے یہ جو سفر کا مہینہ ہے وہ سفر نہیں بول رہا ہوں. سین سے جو سفر ہے، جرنی جسے بولتے ہیں، جرنی، اس کے بارے میں حدیث میں ہے کہ یہ عذاب کا، آزمائش کا، انگار کا ایک ٹکڑا. اتنے سارے سہولتوں کے باوجود فاسٹ سے فاسٹ ٹرینیں آ گئی، ہوائی جہازیں آ گئی، کار آ گئے، ہر قسم کا آرام اس میں ہوتا ہے، اس کے باوجود آدمی اس سفر جو ہے تھکا دیتا ہے. آدمی سفر میں جو پلاننگ کرتا ہے وہ پلاننگ نہیں ہو پاتی. آدمی سوچتا ہے کہ بھئی نئی روٹ سے نکل جائیں گے، ہائی وے سے نکل جائیں گے، اتنے وقت میں پہنچ جائیں گے. پہنچ بھی جاتا ہے تو پھر شہر میں آ کر آدھا پونا ایک گھنٹہ جو ہے صرف کنگیری سے یہاں پہنچتے پہنچتے لگ جاتا ہے. تو بہرحال سفر کی وجہ سے نہیں ہو سکے. تو میں نے جو گزشتہ مجلس کے لیے جو مضمون سوال جواب سے متعلق اور دوسرے چیزوں سے متعلق جو سوچ رکھا تھا، میں اسی مضمون کو، اسی ٹاپک کو آپ کے سامنے لے کر آیا. چونکہ یہ ٹاپک بہت ضروری ہے اور جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں انہیں بار بار توجہ دلانا پڑتا ہے. اور اتفاقاً سفر کا بھی مہینہ ہے، کسی حد تک بہت سی چیزیں اس مہینے سے بھی جڑی ہوئی ہیں جو کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے جیسے کہ شریعت چاہتی. میں نے سورہ بقرہ کی آیتیں پڑھی آپ کے سامنے. یہ قرآن مجید کی بڑی صورت ہے اور اس کی ابتدا ہی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے اور متقیوں کے لیے اس میں ہدایات ہیں اور متقیوں کو راستہ دکھانے والی یہ کتاب ہے. دیکھیے، اسلام جو ہے وہ مجموعہ ہے 5 چیزوں کا نام ہے. ایک ہے عقائد، دوسرے ہیں عبادات، تیسرے ہیں معاملات، چوتھے ہیں معاشرت، 5ویں ہیں اخلاقیات. اسلام نام صرف نماز کا، روزے کا نہیں ہے. اسلام نام صرف جو ہے کسی کو مسکرا کر مل دے کر یہ سمجھنا کہ میں پورے اسلام پر عمل کر رہا ہوں، یہ بھی نہیں ہے. اسلام کے شعبے میں پہلے نمبر پر عقائد آتے ہیں. عقیدہ، اس کی جمع ہے عقائد. عقیدے کی جمع ہے عقائد. عقائد، عقیدہ، وہ چیز جو دل سے جڑی ہوئی ہے اسے عقیدہ کہتے ہیں. اسی کو آپ ایمان بھی کہتے ہیں. ایمان ہی کا دوسرا عرفی نام عقیدہ ہے.
اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ کس معاملے میں بندہ دل میں کیا سوچ یا کیا اس کا یقین ہو، اسے قرآن نے واضح طور پر احادیث میں بیان کیا۔ عقائد میں یعنی کہ ایمانیات میں کمزوری یا اس میں کمی، نقص، یہ کفر کو پہنچا دینے والی چیز ہے۔ اعمال میں کمی ہونے سے آدمی گنہگار ہوتا ہے اور توبہ کرنے سے معافی مل جاتی ہے، لیکن عقیدے اگر درست نہیں ہیں تو پھر اعمال بھی قبول نہیں ہوتے۔ ایک آدمی کا عقیدہ درست نہیں ہے، وہ پوری زندگی نماز پڑھتا رہے، روزہ رکھتا رہے، اس کی نہ نماز قبول ہے نہ روزے قبول ہیں۔ تو لب لباب پہلے نمبر کی چیز عقیدے ہے۔ پلرز اس بلڈنگ میں جو مین اس بلڈنگ کو سنبھالے ہوئے جو چیز ہے وہ یہ ٹائلز نہیں ہیں، یا یہ دروازے نہیں ہیں، یا یہ پنکھے، یا یہ اوپر کی سیلنگ نہیں ہے۔ اس عمارت کو، اس بلڈنگ کو سنبھالنے والی جو چیز ہے اسے ہم بولتے ہیں پلر۔ اس کا مضبوط ہونا، صحیح سالم ہونا ضروری ہے۔ اس میں اگر کمی آئی تو سمجھیے کہ عمارت کو نقصان ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے ایک آدمی عمارت ایسی بناتا ہے، چند دنوں کے بعد پھر اسے اس کی فیملی کو، گھر والوں کو دیکھتے ہوئے خیال ہوتا ہے نہیں بھئی یہ جو 2 روم ہیں اسے 1 کر دینا چاہیے، یا 1 روم کو 2 کر دینا چاہیے، یہ ٹوائلٹ اٹھا کر ادھر کر دینا چاہیے۔ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اگر پلرز مضبوط ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، اور اگر پلر مضبوط نہیں ہیں، پرانی عمارتیں ہیں جو دیواروں پر کھڑا کی گئی ہیں، تو انجینئر کہتا ہے کہ بھئی جیسے نیچے ہے ویسے ہی اوپر بھی رہے گا، وہاں اس میں آپ ادھر ادھر کرنا چاہیں تو نہیں ہو سکتا۔ تو عقیدوں کا مسئلہ بھی، ایمانیات جسے کہتے ہیں، وہ اس طرح مضبوط مسئلہ ہے۔ اگر وہ صحیح نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے، شکوک و شبہات اور اوہام سے پاک نہیں ہے، تو سمجھیے کہ باقی عمارت دھڑال سے گر جائے گی۔ اور عقیدوں کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرات صحابہ نے جو کام کیے ہیں اسے سمجھیے۔ موجودہ جو کعبہ ہے، یہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر بنایا ہوا نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں ایک چھوٹا سا حصہ حتیم کا ہے جو خالی ہے، جہاں نماز پڑھنا گویا کعبے میں نماز پڑھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح ہونے کے بعد یہ کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ کعبے کو اسی طرح بناؤں جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، یعنی حتیم کا حصہ بھی ملا لوں، لیکن میرا دل یہ کرنے کو اس لیے ڈر رہا ہے کہ اگر میں نے اس طرح کیا تو بعد میں آنے والے لوگ کعبے کا اسی طرح جو ہے ہنسی مذاق بنا لیں گے۔ وہ آئے گا، وہ اپنے حساب سے کچھ کرے گا، یہ آئے گا، یہ کچھ حساب سے کرے گا، اس لیے یہ جیسے ہے ویسے ہی میں رہنے دیتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے، آپ مدینے سے امیر المومنین مکہ طواف کے لیے آتے ہیں، عمرے کے لیے آتے ہیں، حج کے لیے آتے ہیں، تو آپ نے طواف کرتے ہوئے حجر اسود کو بوسہ دیا، اور بوسہ دیتے ہوئے آپ نے یہ کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ تجھ میں نفع دینے کی طاقت ہے نہ نقصان دینے کی طاقت ہے، اس کے باوجود میں تمہیں جو بوسہ دے رہا ہوں وہ اس لیے دے رہا ہوں کہ میں نے ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ صحابہ نے بعد میں پوچھا کہ آپ نے اس طرح کی بات وہاں پر کیوں کہی؟
تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگ نئے نئے اسلام میں آ رہے ہیں، وہ لوگ پتھر کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھ کر یہ نہ سوچیں کہ اسلام میں بھی بت پرستی ہے، وہ یہ نہ سمجھیں کہ اس پتھر میں فی نفسی ہی طاقت ہے یا نقصان دینے کی صلاحیت ہے، ان کا ایمان نہ خراب ہونے پائے، اس لیے میں نے یہ بات کہی۔ اور ٹھیک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوچنا کتنا اعلیٰ ہے، اندازہ لگائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے 1500 صحابہ کے ساتھ غالباً 6 ہجری ہے عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں، اور مکے سے پہلے ایک جگہ ہے حدیبیہ، اس کا نام ہے، پرانا نام۔ اب موجودہ زمانے میں مکہ وہاں تک پھیل گیا ہے، جو لوگ جدہ کے اولڈ راستے پر کبھی گئے ہیں ان کو وہاں پر وہ جگہ وہ مقام ملتا ہے حدیبیہ۔ حضور 1500 صحابہ کے ساتھ وہاں تشریف لائے، لیکن مکے والے لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو اس سال عمرہ کرنے نہیں دیں گے۔ لمبا واقعہ ہے۔ اس درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، کوئی بات ایسی ہوئی کہ جس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اب مکے والوں کے ساتھ بات کرنی ہوگی۔ تو اس موقع پر صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی۔ کیا بیعت کی؟ کہ آپ جو کہیں گے ہم اس کے لیے تیار ہیں، اور اگر ان ظالموں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا ہے تو ان کے ساتھ جنگ ہوگی۔ قرآن نے اس واقعے کو ذکر کیا 26ویں پارے میں۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے راضی ہو گئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ ایک درخت جس کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، بیعت ہو رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد لوگ مکہ جاتے تو اس درخت کے پاس بھی جاتے، چونکہ اللہ نے جس درخت کا ذکر کیا جس کے نیچے حضور بیٹھے ہوئے تھے وہ یہ درخت ہے۔ جاتے، محبت سے کھڑتے، دیکھتے، کرتے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ لوگ اس درخت کے پاس جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، اسے بہت ہی محبت سے یہ کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اب تو یہ لوگ صحابہ ہیں، انہیں معلوم ہے، عقیدے ان کے ٹھیک ہے، آگے چل کر جو جنریشن آئے گی وہ اس درخت کو محبت کرتے کرتے پھر اس محبت کو اتنا بڑھائیں گے کہ کہیں اس درخت کی جو ہے وہ پوجا نہ کرنے لگیں۔ آپ نے فوراً اس درخت کو کٹوا دیا۔ عقیدوں کی حفاظت، کیا عقیدہ ہے؟ عقیدہ نمبر ایک یہ ہے کہ آدمی اپنی تمام چیزوں کو اللہ کے ساتھ منسوب کرے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اب جو چیز اس عقیدے کے ساتھ ٹکرانے والی ہے اس چیز کو روکنا ضروری ہے۔ شروع میں لوگ محبت سے جائیں گے، اس کے بعد اور تھوڑی محبت بڑھے گی، اور آنے والے لوگ اور جاہل ہوں گے اور بڑھائیں گے، آگے ہوتے ہوتے اس درخت ہی کی پوجا شروع کر دیں گے۔ قرآن نے ذکر کیا کہ نوح علیہ السلام کے زمانے کے بعد کس طرح بت پرستی شروع ہوئی، کس طرح شیطان نے بت پرستی میں لوگوں کو ڈالا۔ سورہ نوح میں 4 لوگوں کا نام ذکر کیا گیا۔ ان کے انتقال کے بعد ابلیس انسانی شکل میں لوگوں کے پاس آیا، آ کر کہا کہ بھئی یہ جو لوگ انتقال ہوئے ہیں
یہ چاروں افراد اور اس طرح کے جو لوگ ہیں یہ بہت بڑے تھے، ان کو یاد کرنا چاہیے۔ لوگوں نے کہا بھی بات تو صحیح کہہ رہے ہیں، تو کہا ٹھیک ہے یاد کر لیں گے۔ پھر چند دنوں کے بعد ابلیس نے پٹی پڑھائی، بھئی یاد کرنے کے لیے کوئی تو چیز ہونی چاہیے۔ پھر اس نے کہا کہ بھئی ان کی تصویریں بناتے ہیں، ان کی تصویریں بنا کر ایک جگہ رکھ دیتے ہیں، ان کو دیکھیں گے تصویروں کو تو ان کی یاد آئے گی، ہم بھی اللہ اللہ کریں گے۔ لوگوں نے کہا بھئی یہ صاحب ٹھیک ہی کہتے ہیں، انسانی شکل میں آیا، پٹی پڑھایا، تصویریں بنا دی گئی۔ چند دنوں کے بعد اس نے کہا کہ بھئی تصویروں میں وہ پوری طرح محسوس نہیں ہوتا، فیلنگ نہیں آتی، اس لیے اب ان کے مجسمے بنانے چاہیے۔ پھر ان کے اسٹیچوز بنا دیے گئے، پھر انہیں رکھ دیے گئے۔ لوگ پہلے آتے، آ کر جو ہے تھوڑی دیر بیٹھتے، ان کو دیکھتے، اللہ کو یاد کرتے۔ لیکن آگے چلتے چلتے زمانے کے ساتھ ابلیس نے تھوڑا 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 کر کے، بندر باٹ تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ ادھر سے بھی کھا رہا ہے ادھر سے بھی کھا رہا ہے، بچپن میں اسکول میں جو کتاب میں پڑھا تھا، آخر میں کچھ نہیں ملا بلیوں کو۔ اس طرح کرتے کرتے اس نے ان کو کہا کہ بھی تھوڑا جھکو، پھر زیادہ جھکایا، پھر رکوع تک لایا، پھر سجدے میں لایا۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ بھئی ہم اللہ تک ڈائریکٹ اپنی بات نہیں پہنچا سکتے، انہی کے ذریعے سے بات کو جانا ہے، اب ڈائریکٹ انہی سے ہم کام کر لیں، کیوں الگ سے مسجد میں جائیں۔ تو عقیدوں کی حفاظت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سفر کا مہینہ یا اسی طرح الو کا کسی کے گھر میں آ جانا یا کوے کا پکار دینا، یہ کوئی چیز نہیں ہے، اس سے کوئی نحوست نہیں آتی۔ کیوں؟ آدمی سوچے گا کہ بھئی سفر کا مہینہ ہے، یہ مہینہ ہی نحوست والا ہے، یعنی اس مہینے میں اتنی طاقت ہے کہ کوئی آدمی کچھ بھی کرنا چاہے صحیح نہیں ہو سکتا۔ تو گویا اس مہینے میں وہ اپنے آپ کو محصور کر کے جو ہے اللہ سے بدظنی قائم کر رہا ہے، اور یہ چیز ایمان کے خلاف ہے، یہ چیز ایمان کے خلاف ہے۔ عزیزان گرامی، نفع نقصان دینے کی صلاحیت اور طاقت صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اسی لیے کلمہ لا الہ الا اللہ پر جتنا مضبوط آدمی کا ایمان ہوگا، آدمی اتنا ہی زیادہ پرسکون رہے گا۔ اگر کلمے پر ایمان مضبوط نہیں ہے، کوئی چیز ہو گئی، ابلیس آ کر کہے گا، حدیث میں آتا ہے، انسان سے کہے گا تم اس ہسپتال میں اس آدمی کو لے جاتے تو شاید بچ جاتا، اگر تم ایسا کرتے تو ایسا ہو جاتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جو اگر مگر ہے، یہ آہستہ سے شیطان دروازہ کھول رہا ہے اور تمہارے ایمان کو اور عقیدوں کو برباد کر رہا ہے۔ جب یہ عقیدہ ہمیں پٹی کی طرح پڑھا دیا گیا ہے، مضبوط عقیدہ ہے کہ بھئی کوئی آدمی اپنی وقت سے پہلے نہیں مرتا، یہ تو عقیدہ ہے نا، قرآن نے بھر دیا ہے اس ذکر کو، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب مدت پوری ہو جاتی ہے تو اس سے نہ پہلے نہ اس کے بعد کسی کی روح نکلتی، جب مدت ہو گئی تب اس کا انتقال ہوا۔ اب ذریعہ چاہے کرونا بنے، چاہے ہارٹ اٹیک بنے، چاہے کچھ بنے، شریعت نے اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ آدمی کو اپنی صحت کی حفاظت کرنا، اپنے آپ کو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے لائن کو فالو کرنا، یہ بھی شریعت نے کہا۔ یہ سب فالو کرتے ہوئے بھی آدمی اگر بیمار ہو جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے، اس کے بعد کوئی کہتا ہے آپ ایسا کرتے تو یہ ہوتا، وہ کرتے تو یہ ہوتا، یہ کرتے تو یہ ہوتا، آپ کے عقیدے پر جو ہے ڈاکہ پڑ رہا ہے۔ حدیث میں ہے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے کہاں تک عقیدوں کی حفاظت فرمائی. اگر کوئی آدمی رات میں کوئی خواب دیکھے تو اس خواب کو کسی بھی غیر آدمی کے سامنے بیان نہ کرے، بلکہ سمجھدار عالم اور اس فن کے علم کو جاننے والوں کے سامنے بیان کرے. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ خواب سننے کے بعد پہلا شخص جو تعبیر دیتا ہے وہ وہی ہو کر رہتا ہے. آپ نے خواب دیکھا، اگر وہ صحیح خواب ہے تو، اور پتہ چلا رات بھر آپ سوچتے رہے مجھے امریکہ جانا ہے، امریکہ جانا ہے، بادشاہ بننا ہے، وزیر اعظم بننا ہے، خواب میں وہی آپ کو نظر آئے گا، آپ بادشاہ بن گئے ہیں، وزیر اعظم بن گئے ہیں، امریکہ کے صدر بن گئے ہیں. آپ رات کو نماز پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، دعائیں پڑھ کر سوتے ہیں، پھر کوئی خواب نظر آتا ہے، اچھا ہو یا برا ہو وہ بات ہے. اور خواب 3 گھنٹے کے نہیں ہوتے، جیسے کہ بعض لوگ آتے ہیں تعبیر پوچھنے. ایک صاحب آئے کہنے لگے حضرت خواب دیکھا ہو، تعبیر دیجیے. میں نے کہا سنا دو. عصر کے بعد وہ سنانا شروع کیا، مغرب کا وقت ہو گیا، ان کا خواب ہی ختم نہیں ہو رہا. میں نے کہا بھئی یہ کیا ہے، اس کی تعبیر میں کیا دے پاؤں گا، کون سے حصے کو پکڑوں، کون سے حصے کو چھوڑوں، یہ تو ختم ہی نہیں ہو کرے. نہیں مغرب کے بعد بھی ذرا ہے سنا دیتا ہوں. میں نے کہا معاف کرو بھائی، معاف کرو، یہ خواب نہیں ہے، یہ آپ کا خیال ہے. اتنا لمبا خواب کسے یاد رہتا ہے؟ اصل خواب تو 1.5-2 منٹ کا ہوتا، بھول جاتا آدمی، چھت سے اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے. یہ تو پوری ایک نہ ختم ہونے والی ایک فلم جیسی ہے جو چل رہی ہے، ختم ہی نہیں ہو رہی ہے. اب سنیے، میں مدعے کی بات، عقیدوں کی حفاظت کی بات پر آتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب دیکھنے کے بعد عقل مند اور سمجھدار پڑھے لکھے عالم سے کہو، اور اگر تم نے کسی اور سے کہا تو وہ جو تعبیر دے گا وہی واقع ہوگا. علماء نے کہا کہ اس کی وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے کا راز کیا ہے، وہ راز سمجھیے. آپ نے ایک آدمی کو جا کر بتایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا. اس آدمی نے سنتے ہی کہا وہ ہو بہت برا خواب ہے، اب آپ کو بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے. جاہل آدمی سے پوچھا تو اس نے اسی تعبیر دے دی. اب آپ نے کہا بھئی تم جو بول رہے ہو ٹھیک نہیں بول رہے، میں کسی اور سے جا کر پوچھوں. اب وہ کسی اور آدمی سے جا کر پوچھتا ہے. وہ آدمی کہتا اچھا یہ تو بہت اچھا خواب ہے، یہ تو بہت اچھا خواب ہے، اس کی تعبیر یہ ہے. لیکن حدیث میں آتا ہے کہ جو پہلے نے تعبیر دی وہی واقع ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب اس نے پہلے آدمی سے تعبیر سنی، یہ سنی کہ بھئی یہ خواب بہت برا ہے، تمہیں نقصان ہونے والا ہے، اسی وقت اس کا عقیدہ جو ہے وہ اللہ سے بدظنی پر قائم ہو جاتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ اب مجھے نقصان ہی ہونے والا ہے، چونکہ پہلے اس نے سن لیا. اور حدیث میں ہے کہ آدمی جیسے گمان کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتے ہیں. اب اس نے سوچ لیا کہ مجھے نقصان ہونے والا ہے تو اب اللہ اس کا نقصان ہی کریں گے. جیسے لوگوں کی عادت ہے، گھر سے نکلے بلی چلے گئی تو کہتے ہیں کہ بھی اب میں جاؤں گا تو نقصان ہوگا، لیکن کسی نے کہا نہیں بھی جاؤ کچھ نقصان نہیں ہوگا، وہ جاتا ہے نقصان ہوتا ہے. اب آپ کہیں گے کہ بھی اس نے جو کہا تھا وہ صحیح نکلا. صحیح کیوں نکلا؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کے ساتھ بدظنی قائم کر لی. اللہ کے ساتھ بدظنی قائم ہو گئی کہ میرا نقصان ہونے والا ہے. اور حدیث میں انا عند ظن عبدی بھی، اللہ فرماتے ہیں میں بندے کے گمان کے قریب ہوں، بندہ میرے ساتھ جیسے گمان کرتا ویسے ہے. اس نے میرے بارے میں یہ سوچا کہ میں اسے نقصان پہنچاؤں گا تو اسے نقصان ہی پہنچ کر رہے گا. بہت سے خواب ہوتے ہیں جو دیکھنے میں تو عجیب دکھتے ہیں لیکن تعبیر اچھی ہے. مثلا کسی شخص نے دیکھا کہ اس کا ایک زندہ رشتہ دار ہے، خواب میں مر گیا ہے.
اس نے دیکھا ایک آدمی نے کہ بھئی اس کا ایک قریبی رشتہ دار جو زندہ ہے آلریڈی وہ مر گیا خواب میں. نارمل طور پر آدمی پریشان ہو جاتا. اس کی تعبیر یہ ہے کہ جو آدمی اس کے خواب میں مر گیا ہے، اگر وہ بیمار ہے، جو آدمی بیمار ہے تو وہ تندرست ہو جائے گا، اس کی تعبیر ہے. اور ایک آدمی پہلے سے ہٹا کٹا ہے لیکن اس کے خواب میں نظر آتا ہے اور صحیح خواب ہے، مر گیا ہے، تو وہ نشانی ہوتی ہے اس کی عمر دراز ہونے کی طرف. غلط آدمی کے پاس جائے گا تو غلط بتائے گا تو جو یہ ہو جائے گا. آپ کو تو معلوم ہی ہوگا کہ بہت سے مرتبہ آدمی سانپ کے زہر سے نہیں، سانپ کے ڈر سے مر جاتا ہے. شیخ سعدی نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا جس نے سن رکھا تھا سانپ بڑا زہریلا جانور ہے، دیکھا نہیں تھا، دیکھا کبھی نہیں تھا. اتنے میں وہ ایک جگہ کہیں بیٹھا ہوا وہاں سے اٹھ کر جا رہا تھا، وہیں سے سانپ بھی گزر رہا تھا اور سانپ نے اسے کاٹ لیا تھا. اس نے دیکھا بھی کہ بھئی کچھ چیز نے کاٹ لیا ہے، کچھ دانت نظر آ رہے ہیں، خون نظر آ رہے ہیں، لیکن کچھ نہیں، وہ ٹھیک ٹھاک تھا. دوسرے آدمی نے جو دیکھ لیا تھا اسے سانپ کاٹ کے جا رہا ہے، اس آدمی نے اس سانپ کو ابھی تک کبھی دیکھا نہیں تھا، سنا تھا کہ سانپ کا زہر خطرناک ہے. اس نے کہا دوسرے آدمی نے آ کر کہ بھئی کیا ہو گیا، ابھی تو تمہیں سانپ کاٹ کر گیا ہے. اتنا کہنا تھا فوراً اس کا انتقال ہو گیا. ماہرین نے لکھا ہے کہ اس کا انتقال زہر کی وجہ سے نہیں ہوا، وہ جو سانپ کا خوف بیٹھا ہوا تھا اس کی وجہ سے اس کا دل رک گیا، جس کی وجہ سے موت ہو گئی. تو عزیزان گرامی، ہمیں شریعت جو ہے یہ بات سکھاتی ہے کہ آپ کو اللہ کے ساتھ بہت اچھا عقیدہ رکھنا چاہیے. جیسے آپ اپنے بہت قریبی دوست یا استاذ یا اپنے بیٹے یا اپنے باپ کے ساتھ سوچتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ ہمیشہ اچھا کرے گا، اس سے بھی 100 گنا زیادہ آپ کو اللہ کے بارے میں عقیدہ رکھنا چاہیے. آج عقیدے کی کمزوری کی وجہ سے امت جو ہے بہت نازک دور میں گزر چکی ہے. اللہ کی ذات سے اچھے کی امید ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ میں کاروبار کر رہا ہوں، ناکام ہو رہا ہوں. کیوں ناکام ہو رہا ہے؟ کاروبار شروع کرنے سے پہلے ہی آپ نے سوچ لیا کہ یہ کاروبار چلے گا نہیں. امتحان میں جانے سے پہلے ہی اسٹوڈنٹ نے طے کر لیا ہے کہ میں پاس ہونے والا نہیں. بھئی جب تیرا عقیدہ اور تیری سوچ ہی اس طرح کی ہے تو کیسے پاس ہو؟ تو اس لیے اللہ کے سلسلے میں اللہ نے یہ بات فرمائی وما قدر اللہ حق قدری. اللہ کا جیسے مقام ہے، اس کی جیسے حیثیت ہے، اس کی جیسی یہ سوچ اللہ کے بارے میں رکھنا چاہیے. لوگوں نے ویسا نہیں رکھا. ہم اس کے لیے کیا کریں؟ اس کے لیے یہ کریں ہم ان احادیث کا اور ان آیتوں کا مطالعہ کریں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت اور ان سے بے حد شفقت کا ذکر فرماتے ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں کہ میں گنہگار ہوں، میری دعا کیا قبول ہوگی. یہ شرک ہے. ایک آدمی نے اپنے گناہوں کو اللہ کی رحمت سے بڑا سمجھ رکھا ہے. ارے اللہ کی رحمت کے سامنے تیرے گناہوں کی حیثیت ہی کیا ہے؟ اللہ کی رحمت بڑی ہے یا تیرے گناہ بڑے؟ یہ کہنا کہ میرے گناہ نہیں معاف کریں گے اللہ، گویا یہ کہہ رہا ہے تو کہ بھئی اللہ کی رحمت جو ہے میرے گناہوں کے سامنے چھوٹی ہے. اور جس شخص کی یہ سوچ ہو، سوچئے کہ اس کا ایمان کا کیا حال ہوگا. عزیزان گرامی، ایمان کو مضبوط کرنے والے جو واقعات ہیں، جو احادیث ہیں، قرآن و حدیث میں بھرے پڑے ہیں. بنی اسرائیل کا ایک مشہور واقعہ ہے. ایک آدمی نے 99 آدمیوں کو قتل کر دیا. قتل کرنے کے بعد اسے بہت دنوں کے بعد بنی اسرائیل میں افسوس ہوا کہ میں نے کیا گناہ کر دیا. وہ ایک آدمی کے پاس پہنچا، عابد کے پاس.
اس سے پوچھا کہ بھی میری توبہ قبول ہوگی کیا نہیں ہوگی. وہ آدمی عابد تھا، عالم نہیں تھا، اسے اللہ کی ذات کا علم نہیں تھا. اس نے کہا نامعقول آدمی لگتے ہو، 99 آدمیوں کو قتل کر کے یہاں معافی کے لیے سوال کرنے آئے ہو، نکل جاؤ یہاں سے. اس نے کہا کہ بھئی 99 تو ہو ہی گئے ہیں، چلو تمہیں بھی نمٹا دیتا ہوں تاکہ سنچری مکمل ہو جائے. اسے بھی نمٹا دیا. پھر چند دنوں کے بعد اسے افسوس ہوا. پھر لوگوں نے بتایا کہ فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں ایک نبی یا نبی کے ماننے والے ہیں. یہ اس شہر کے جانے کے لیے اس عالم کے پاس نکلا، جا ہی رہا تھا، راستے میں اس کا وقت ختم ہو گیا، موت آ گئی. ابھی ان عالم کے پاس پہنچ کر توبہ نہیں کی، توبہ کے ارادے سے نکلا، راستے میں انتقال. اب فرشتے دو طرح کے آتے ہیں حضرت میکائیل اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ. ایک جنت میں لے جانے والے فرشتوں کی ٹیم ہے، روح کو، یا برا ہے تو جہنم کی طرف لے جانے والے فرشتے. فرشتوں میں بحث و مباحثہ ہوا. سب لوگوں نے کہا فرشتوں نے 100 آدمیوں کا قاتل ہے، اسے تو جہنم ہی بھیجنا ہے. فرشتوں نے کہا بھئی توبہ کا ارادہ کر لیا ہے اس لیے اسے جنت جانا. اب بحث بڑھ گئی تو اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ یہ آدمی جہاں سے چلا ہے اس جگہ کو ناپو، جہاں انتقال ہوا ہے وہاں تک کی جگہ کو ناپو، اور پھر وہاں سے لے کر جس آدمی کے ہاتھ پر توبہ کے ارادے سے جا رہا ہے وہاں کی جگہ کو ناپو. جو جگہ سے چلا ہے، مثلا یہاں سے چلا ہے، یہاں پہنچا ہے تو یہ چلنے کی جگہ زائد ہے، اور وہ جگہ اس کونے تک پہنچنا ہے تو وہ جگہ کم ہے. جو جگہ کم ہے اسے اس طرف کا آدمی مانا جائے. اب وہاں تک اس عابد تک پہنچنے کے لیے جگہ کم بچی ہے، فاصلہ کم بچا ہے، تو اسے جو ہے جنتی مان. حدیث میں آتا ہے وہ آدمی جو چلا تھا تھوڑی ہی دور چلا تھا، یعنی یہ حصہ لمبا تھا. اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ تو سکڑ جا، تو یہ حصہ جو تھا وہ سکڑ کر اس سے کم ہو گیا جس کی وجہ سے اسے جنت میں ڈالا. اس طرح کے واقعے، اس طرح کی آیتیں، اس طرح کی احادیث اگر ہم پڑھیں گے، بچوں کو سنائیں گے، تو ان کے اندر ایمان کا جذبہ، اللہ سے محبت، اللہ سے عقیدت اور اللہ سے مانگنے کا سلیقہ بڑھے گا. اور جتنا آدمی اللہ کے قریب ہوگا مسئلہ ختم. انبیاء آتے ہی کیوں ہیں؟ بندے کو اللہ سے ملانے کے لیے. آج اللہ کا ایسا ڈر خوف لوگوں نے بٹھا دیا ہے کہ ایک آدمی اللہ سے کچھ مانگنے ہی ڈر رہا ہے. جیسے کہ قرآن کا مسئلہ دیکھ لیجئے، قرآن کی عزت، قرآن کی عظمت کا ایسا وہ دماغ میں بٹھایا گیا ہے، آدمی اپنا گھر خالی کرتا ہے اس وقت بھی اس گھر سے دوسرے گھر میں قرآن اٹھانے کے لیے ڈر رہا ہے. مؤذن صاحب کو آتے ہیں تلاش کر کے، مؤذن صاحب اس گھر سے اس گھر میں قرآن شفٹ کرو. جس کتاب کو روزانہ اٹھانا ہے اس کتاب سے ایسا ڈر بٹھایا گیا ہے. اور ڈر کیسا بٹھایا گیا ہے؟ محبت کا ڈر. نہیں، قرآن بڑی کتاب ہے، اٹھانے کے لیے تیار نہیں آدمی. یہ محبت ہے، یہ محبت ہے، یہ کیا دشمنی ہے؟ تو اس لیے حاضرین اکرام، ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں ان مضامین کو، احادیث کو پڑھنے کی ضرورت ہے. اسی کے ساتھ یہ مسئلہ بھی سنتے چلیں، اس مہینے میں بہت سے قومی تہوار ہیں ملک میں، بہت چھٹیاں ہیں، بہت تہوار ہیں. جو چھٹیوں کے اوقات ہیں اسے دین میں اور اسلام میں لگائیے، اور تہواروں کے موقع پر دوست احباب ملتے اور بہت ساری چیزیں دیتے ہیں. وہ مسئلہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جن چیزوں کی پوجا پاٹ کرنے کے بعد لا کر دی جائے وہ غیر اللہ کے نام پر چلنے کی وجہ سے اسے استعمال کرنا درست ہے. ہاں، آپ کا دوست ہے، وہیں دکان میں مٹھائی لی، آپ کو دے دیا، وہاں لے جا کر پوجا پاٹ نہیں کیا، اس کا الگ مسئلہ ہے. باقی وہ رکھ کر پوجا کر کے اس پر وہ چھڑک کر اس کا وہ پانی یہ کر کے وہ سب جو دیتے ہیں
تعلقات ہیں، بزنس ہے، لے لیجیے آپ، لیکن کسی اور برادران وطنی میں آپ کے جو دوسرے غیر مسلم بھائی ہیں ان کو دے دیجیے۔ آپ کہیں کہ میں نہیں لے تو برا محسوس، لے لیجیے کسی اور کو دے دیجیے، کوئی مسئلہ نہیں رہ جائے گا۔ اتنی باتیں ہیں، اللہ سے دعا فرمائے اللہ سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لک الحمد و لک الشکر یا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ۔